ہمیں دوہرے ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک تو فائرنگ کر کے ہماری بہن ہم سے چھین لی گئی اور دوسرا یہ کہ ان کی ہلاکت کی FIR میں سراسر جھوٹ شامل کیا گیا ہے۔ یہ کہنا تھا بلوچستان کے ایران سے متصل سرحدی ضلع کیچ سے تعلق رکھنے والے طارق بلوچ کا، جن کی بہن تاج بی بی 21 ستمبر کو گولی لگنے سے ہلاک ہوئی تھی۔ طارق بلوچ نے BBC کے صحافی محمد کاظم سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بہن سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ سے ہونے والی فائرنگ سے ہلاک ہوئی ہیں، جبکہ اس قتل میں کیچ انتظامیہ نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ 45 برس کی تاج بی بی کا تعلق ضلع کیچ کے ہیڈ کوارٹر تربت کے قریب اسکانی کے علاقے سے تھا۔ وہ شادی شدہ تھیں، تاہم ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ دیہی علاقوں کی دیگر خواتین کی طرح وہ بھی مختلف کاموں میں خاندان کے مردوں کی مدد کرتی تھیں۔ طارق بلوچ نے بتایا کہ تاج بی بی خاندان کے 5 دیگر افراد کے ہمراہ 21 ستمبر کو ایک گاڑی میں جنگل سے لکڑیاں لانے کے لیے نکلی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ ان کے علاقے میں روٹی اور سالن وغیرہ پکانے کے لیے لکڑی کے استعمال کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس لیے لکڑی لانے کے لیے خاندان کے 2 مرد حضرات سمیت 6 افراد یہ کام کرنے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ گاڑی میرا بھائی چلا رہا تھا۔ بھائی کے علاوہ گاڑی میں تاج بی بی، ان کے شوہر اور خاندان کے 2 دیگر خواتین اور ایک بچہ سوار تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب ان کی گاڑی میری بند کے علاقے میں پہنچی تو گاڑی پر سامنے چیک پوسٹ سے فائرنگ کی گئی۔ طارق بلوچ نے بتایا کہ گولی ان کی بہن کے سر میں لگی، تاہم باقی لوگ محفوظ رہے، جنہوں نے تاج بی بی کو اسپتال پہنچایا، لیکن وہ پہلے ہی ہلاک ہو چکی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کیچ خود بھی اسپتال آئے اور وہاں ہم نے ان کو بتایا کہ ان پر سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ سے فائرنگ ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ جب تک چیک پوسٹ کے ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف FIR درج نہیں کی جاتی، اس وقت تک وہ لاش کو دفن نہیں کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر کی یقین دہانی پر تدفین کی گئی۔ طارق بلوچ نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ جو حقائق ہوں گے ان کی بنیاد پر FIR درج کی جائے گی، اس لیے انہوں نے لاش کی تدفین کر دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈپٹی کمشنر کی یقین دہانی پر لاش کی تدفین تو کر دی، لیکن تدفین کے بعد جو FIR درج کی گئی اس میں ان سے بالکل الٹ بات منسوب کی گئی۔ مدعی کو FIR پر کیا اعتراض ہے؟ تاج بی بی کی ہلاکت کی FIR طارق بلوچ کی متعیت میں لیویز تھانہ تربت میں درج کی گئی اور اس FIR میں قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق تاج بی بی اور دیگر افراد جب سامان کور یعنی ندیک کی جانب روانہ ہوئے اور صبح تقریباً 9 بجے میری بند کے علاقے میں پہنچے تو سیکیورٹی چیک پوسٹ اور نامعلوم افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا، جس سے تاج بی بی ہلاک ہوئیں۔ FIR میں مدعی کے حوالے سے کہا گیا کہ نامعلوم مسلح ملزمان نے آتشی اسلحے سے فائرنگ کر کے میری بہن کو قتل کیا اور میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمے کا دعوے دار ہوں۔ طارق بلوچ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو بتایا کہ ان کے رشتہ داروں پر فائرنگ چیک پوسٹ سے کی گئی، لیکن اس کے برعکس FIR نامعلوم افراد کے خلاف کاٹی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کی یہ بات سوشل میڈیا پر سنی کہ چیک پوسٹ جائے وقوع سے 3.5 کلومیٹر دور ہے، جہاں سے کسی رائفل سے گاڑی کو گولی نہیں لگ سکتی۔ میں خود جائے وقوع پر لیویز فورس کے اہلکاروں کے ساتھ گیا، جو کہ چیک پوسٹ سے 1 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وہ 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں لیویز فورس کے اہلکاروں سے میں نے کہا کہ مجھے رائفل دیں، میں خود فائر کرتا ہوں اور پھر آپ دیکھیں کہ اتنے فاصلے پر گولی لگتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ ہے کہ وہ اس FIR کو واپس لیں تاکہ ہم درست FIR کے اندراج کے لیے عدالت سے رجوع کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے پریس کانفرنس میں کیا کہا تھا؟ اس واقعے کے حوالے سے سیکیورٹی فورسز کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ڈپٹی کمشنر کیچ نے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اس لیے تحقیقات کا انتظار کیا جانا چاہیے۔ واضح ہے کہ ڈپٹی کمشنر کیچ حسین جان بلوچ نے اس واقعے کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ قتل ہونے والی خاتون کے رشتہ داروں نے بتایا کہ ان پر سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ سے فائرنگ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جائے وقوع کا معائنہ کیا جہاں خاتون کو گولی لگی تھی۔ اس معائنے کے دوران خاتون کے شوہر اور بعض دیگر رشتہ دار بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ وہاں گئے اور جائے وقوع سے چیک پوسٹ کے فاصلے کا جائزہ لیا تو یہ 3 سے 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کیچ نے کہا کہ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے حکام سے بھی بات کی اور انہوں نے بتایا کہ لواحقین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ فائرنگ چیک پوسٹ سے ہوئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے بھی بتایا کہ جائے وقوع سے چیک پوسٹ کا فاصلہ 3.5 کلومیٹر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی ایسا ہتھیار ہے جو اتنے فاصلے تک مار کر سکے تو وہ ہمیں دکھا دیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ان کے خیال کے مطابق یہ ممکن نہیں کہ اتنے فاصلے تک مار کرنے والا کوئی ہتھیار ہماری سیکیورٹی فورسز کے پاس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں جس کے نتائج سامنے آئیں گے اور انہوں نے تفتیشی افسر کو بھی یہ کہا ہے کہ وہ تحقیقات کو جلد سے جلد مکمل کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اس واقعے پر انہیں بھی افسوس ہے اور ان کی ہمدردیاں بھی متاثرہ خاندان کے ساتھ ہیں۔
ताज बीबी के कत्ल के खिलाफ क्वेटा और तुर्बत में एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिनमें वाकई में मुबैना तौर पर मुलविस सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर बलोच यकजहती कमेटी के जेर एहतमाम होने वाले मुजाहरे में इस वाक़े की मजम्मत की गई है। मुजाहरे के शुरका का कहना था कि मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी की राह में रुकावटें डाली जा रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि गाड़ी पर फायरिंग में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार करके मकतूल के खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। मुजाहरे के शुरका का कहना था कि बलूचिस्तान में ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी सिविलियन को निशाना बनाया जाता रहा है। ऑल पार्टीज कैच के कन्वीनर मशकूर अनवर बलोच ने भी ये मुतालबा किया कि मुतासरा खानदान के साथ इंसाफ किया जाए। बलूचिस्तान में ऑल पार्टीज कैच के कन्वीनर मशकूर अनवर ने बताया कि जिस इलाके में गाड़ी पर फायरिंग की गई वो जिला कैच के हेडक्वार्टर तुर्बत से मशरिक में अंदाजन 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर है। उन्होंने मुबैना तौर पर गलत FIR के अंदराज की मजम्मत करते हुए कहा कि अगर मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम नहीं किया गया तो फिर बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला फैला दिया जाएगा। BBC से बात करते हुए उनका कहना था कि जब मुतासरा खानदान ये कहता है कि जिस गाड़ी में हलाक होने वाली खातून सवार थे उस पर सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट से फायरिंग हुई है, तो इसके बाद इस बात का क्या जवाब बनता है कि मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया जाए। मशकूर अनवर ने कहा कि गलत FIR के अंदराज पर न सिर्फ खातून के लवाहिकीन को तशवीश है, बल्कि कैच के अवाम के नुमाइंदा जमातों ऑल पार्टीज को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गलत FIR के अंदराज पर हमने डिप्टी कमिश्नर कैच से राब्ते की कोशिश की, लेकिन ताहाल उनसे राब्ता नहीं हुआ। ऑल पार्टीज के सरबराह का कहना था कि अगर FIR के अंदराज और मुलजिमान की गिरफ्तारी के हवाले से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए तो हम इसके खिलाफ अपने एहतजाज को वुसअत देंगे। BBC से जब इन इल्जामात की तस्दीक या तरदीद के लिए डिप्टी कमिश्नर कैच से राब्ता किया तो उन्होंने फोन कॉल वसूल की और न ही किसी पैगाम का जवाब दिया। ताहम तहसीलदार कैच शेर जान ने मुद्दई के इल्जामात को मुस्तरद किया है। उनका कहना था कि FIR में कोई गलत बात दर्ज नहीं की गई है।